وہ مردہ ہے، اور جسے اس بارگاہ سے نور مل جاتا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، جو تاریکی میں ہے، ظلمت میں ہے، گمراہی کی تاریکی میں ہے، وہ مردہ ہے، اور جسے رب کائنات نور ذکر عطا کر دیتے ہیں، نور معرفت عطا کر دیتے ہیں، نور طاعت عطا کر دیتے ہیں، نور عبادت عطا کر دیتے ہیں، نور زہد، نور ورع، نور تقویٰ، نور نسبت، نور تعلق، نور محمدی عطا ہو جاتا ہے، وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو گیا۔ فرمایا پھر بتاؤ، جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو نور عطا کیا اور نور لے کے وہ زندہ ہو گیا، یمشی بہی فی الناس، اب وہ نور لے کر لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، اب وہ نور لے کر لوگوں میں رہتا اور لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ کن لوگوں میں؟ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں، ظلمتوں میں رہ رہے ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں، گمراہی کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، اللہ سے دوری کے اندھیرے، قرآن سے دوری کے اندھیرے، اسلام سے دوری کے اندھیرے، بے عملی کے اندھیرے ہیں وہ لوگ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ نے نور دے دیا، اور وہ نور لے کر خود اپنے آپ کو ہی نہیں چمکا رہا، بلکہ نور لے کر تاریکیوں میں بسنے والی انسانیت میں چل پھر رہا ہے۔ یمشی بہی فی الناس، اور وہ نور اللہ کے بندوں میں بانٹ رہا ہے، لوگوں میں چلتا اور نور کو اللہ کے بندوں میں بانٹتا ہے۔ اب وہ بات آ گئی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنایا تھا، چمکنے والا اور چمکانے والا بنایا تھا، پھر وہ اللہ کا محبوب چمکانے والا بن کے آیا، اور ساری انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ساری انسانیت ظلمت اور جہالت اور فسق و فجور اور غفلت کے اندھیرے میں تھی۔ اس نبی کی توجہ، سراج منیر کا دھیان جدھر جدھر ہوتا گیا، اور جو جو روح اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتی گئی تو وہ چمکنے والا اور چمکانے والا ان روحوں کو بھی چمکاتا گیا، ان کو بھی منور کرتا گیا، انہیں بھی نور کے چراغ ان کے دلوں میں جلاتا گیا، اور جن جن کے سینوں میں نور محمدی کے چراغ جلتے گئے انہیں حکم ہو گیا کہ تم اب اس تاریکی بھری دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو، چلو پھرو، جو نور رب نے تمہیں دیا ہے اب اس نور کی خیرات حضور کی امت میں بانٹتے چلے جاؤ۔ یہ نور جو بارگاہ محمدی سے ملا، اور جس نور نے آگے کچھ لوگوں کو چمکا دیا، تو وہ چراغ پہلے جن کے سینوں میں جلے وہ صحابہ کرام ہو گئے، اہل بیت اطہار ہو گئے، پھر تابعین تبع تابعین میں سے صلحاء ہو گئے، سلف صالحین ہو گئے، اور قیامت تک اس نور کے چراغ جن سینوں میں جل رہے ہیں وہ اولیاء ہو گئے، وہ صوفیاء ہو گئے۔ اور یہ نور یاد رکھ لیں اس وقت تک نہیں ملتا جب تک دل اور نفس تزکیہ اور تصفیہ کے ساتھ اس نور کے لینے اور سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ ایک مال کے ذریعے جب تک اس دل کی تختی کو صاف نہ کیا جائے، محنت نہ کی جائے، سینوں کو حسد، بغض، اناد، عداوت، غیبت اور ان افعال خبیثہ سے اور رذائل دنیا سے جب تک دل، نفس اور سینہ پاک نہ کیا جائے، اگر پلیتی سینے میں رہے تو رب کا نور نہیں اترتا۔ اللہ کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا نور اتنی ارزاں شے نہیں کہ گندے سینوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ اور سینوں کو نور نہ مدرسوں میں پڑھنے سے ملتے ہیں، نہ مولوی بننے سے ملتے ہیں، نہ طالب علم بننے سے ملتے ہیں، نہ خالی مبلغ بننے سے ملتے ہیں، نہ مقرر بننے سے ملتے ہیں، نہ فلسفی بننے سے ملتے ہیں، نہ سائنسدان، ان چیزوں سے یہ نور نہیں ملتے۔ نور کا تو طریقہ ہے وہ یہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور یہ رسول تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اسی کا بیڑا پار ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور اس کا بیڑا ڈوب گیا، وہ برباد ہو گیا جو نفس کو پاک نہ کر سکا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، من کو صاف کر لیا،
اور پھر نماز پڑھی اور رب کا نام جپا، اس کا ذکر کیا۔ تزکیہ نفس، یہ ریاضت، یہ مجاہدہ، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے، تقوی و طہارت کے ذریعے، کثرت عبادت کے ذریعے، کثرت اطاعت کے ذریعے، راتوں کے آرام قربان کر کے اس کی بارگاہ میں اٹھنے اور رونے کے ذریعے، اخلاق کے زیور کو مزین کرنے اور رذائل اخلاق کو ختم کرنے کے ذریعے، اپنا حرص و ہوس کی آگ بجھا کر اس کی راہ میں اس اخلاق حاصل کرنے کے ذریعے، تقوی اور طہارت کے ذریعے، کثرت عبادت کے ذریعے اور حسن اخلاق کے ذریعے، ان زیوروں سے انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوتی، اور جس کا سینہ تزکیہ پا کر پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی سینے میں نور کے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ ورنہ بارش تو ایک ہی ہے اور ہر قسم کی زمین پر بیک وقت ہوتی ہے، مگر کسی زمین سے بدبو اٹھتی ہے، کسی سے خوشبو اٹھتی ہے، کسی سے تعفن اور بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کسی سے سبزہ اور پھل پھول جنم لیتے ہیں۔ بارش میں کوئی فرق نہیں ہوتا، زمین کے سینوں میں فرق ہوتا ہے۔ جس زمین کے سینے میں گند تھا، اسی بارش نے اسے متعفن بنا دیا، اور جس زمین کے سینے میں پھولوں کا بیج رکھ دیا گیا تھا، وہاں بارش کے قطرے پھرے، وہاں پھول اگائے، فصل اگائی، سبزہ اگایا۔ تو بارش کا فیض ایک ہے، بارش کا فیض، مگر زمین کے سینے جدا جدا ہیں۔ جس زمین کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ بارش اسے سبزہ اگانے کا باعث بنا دیتی۔ جو زمین تزکیہ سے خالی، گندگی سے بھری ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے مگر وہاں تعفن اور بیماریاں جنم لیتی۔ اس کی دوسری مثال بھی سمجھا دوں، بس اسی طرح فیوزات محمدی، فیض نبوت، فیض رسالت، فیض الوہیت، فیض قرآن، فیض اسلام کی بارش ایک ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں، تم نے تقویٰ کے ذریعے، طہارت کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندگی کے ذریعے اپنے نفس اور سینوں کی زمین کو کتنا صاف کیا ہے۔ اگر اندر حسد کا گند ہے، بغض کا گند ہے، اناد و عداوت کا گند ہے، غیبت کا گند ہے، ایک دوسرے سے جلتے رہتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرتے رہتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف اندر کڑتے رہتے ہو، کس بولتے ہو، تعصب کرتے ہو، برائیاں نکالتے ہو، دوسروں کے کیڑے نکالتے ہو۔ جو لوگ دوسروں کے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے سینوں میں خود کیڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے، خود گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنا سینہ ہی صاف نہیں کیا، نفس کا ہی تزکیہ نہیں کیا، اور عبادت اور ریاضت کی بھٹی میں اپنے آپ کو، نفس کو ڈالا ہی نہیں ہے، اور نفس اکڑا ہوا ہے، نفس کافر ہے، متمرد ہے، شیطان ہے، وہ تو دیوار بن کے کھڑا ہے، رب کا نور کس طرح سینے میں داخل ہو؟ تو وہ لوگ جو سینے کی زمین کا تزکیہ کرتے ہیں، وہاں جب فیض نبوت آتا ہے تو وہ نور کا چراغ بن جاتا ہے، اور جو لوگ تزکیہ اور عبادت نہیں کرتے، وہاں بھی وہ فیض کی بارش تو پڑ رہی ہے مگر تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اب قصور اس فیض دینے والے کا نہیں، قصور اپنے سینے کا ہے۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیں، جیسے آپ جاگ لگاتے ہیں کسی دودھ کو اور دہی بنتی ہے، جاگ لگاتے ہیں دودھ کو اور دہی بنتی ہے، تو دہی ایک ہی برتن سے لے لیں اور برابر کوانٹیٹی لے لیں، دودھ 50 قسموں کے لے آئیں، دودھ مختلف بھینسوں کے، گائے کے، بکریوں کے، پانی ملے، پانی کے بغیر، یعنی 50 قسموں کے دودھ رکھ لیں، اور ایک ہی قسم کی، ایک ہی کوانٹیٹی اور کوالٹی کی دہی ہو، سب کو جاگ لگائیں، تو کیا جاگ کے بعد دہی سب جگہ ایک جیسی بنے گی؟ بولیے، 50 دہیوں کا ذائقہ، کوالٹی جدا ہوگی۔ کیوں؟ دہی تو ایک تھی، جاگ تو ایک ہی جگہ سے لگی، مگر آگے جو دہی بنی اس میں فرق کیوں ہے؟ تو پتا چلا کہ جاگ تو ایک ہوتی ہے، فرق دودھ سے پڑ جاتا ہے، دودھ اپنے ہوتے ہیں۔ جاگ فیض دینے والے کی ہوتی ہے، دودھ اپنا ہوتا ہے۔ جیسا دودھ کوئی لے کر جاتا ہے، جاگ اسے ویسا ہی بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اپنے دودھ کو اچھا کرتے ہیں عمل کے ذریعے، تقوی و طہارت کے ذریعے، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اخلاص اور حسن نیت کے ذریعے، جو اپنے عمل اور ایمان کے دودھ کو بہتر کرتے ہیں، جب فیض نبوت کی جاگ لگتی ہے وہ ولی بن جاتا ہے، وہ صوفی بن جاتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی کتب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے۔ جاگ ایک جیسی لگتی ہے مگر جیسا دودھ ہوتا ہے ویسا جمتا چلا جاتا ہے۔
اور جن کا دودھ خراب ہوتا